ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک کے لیے ممبرشپ کا آغاز کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا تمام آئینی اور جمہوری راستے اپنا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ساتھ غیر جمہوری رویہ ہوگا تو پھر احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ بیرسٹر گوہر بولے یہ تحریک پرامن اور جمہوری ہوگی۔ ہمارے آئینی، قانونی اور جمہوری راستے ہیں، وہ سب اپنائے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوگا، یہ غیر جمہوری رویہ ہوگا، تو پھر ہمارے ساتھ کون سا راستہ بچتا ہے؟ پرامن احتجاج، میرا آئین، میرا قانون مجھے اجازت دیتا ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں، لیکن ہمارے ساتھ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے عظیم اور محبوب لیڈر جناب عمران خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایک راستہ اس طرح نہیں چھوڑنا جس میں ہمیں ناکامیابی ہو۔ یہ تحریک، یہ جمہوری ہے، یہ سیاسی ہے، یہ گوریلا نہیں ہے، یہ پرتشدد نہیں ہے، یہ پرامن ہے۔ معرکہ حق پاکستان نے جیتا، لیکن معرکہ جمہوریت آپ لوگ جیتو گے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے جی ایس پی پلس اسکیم ملکی معیشت کے لیے گیم چینجرز قرار دے دی۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ کچھ حلقے منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آنا ہے تو اس کا واحد حل ایکسپورٹ ہے اور ایکسپورٹ کی لائف لائن جی ایس پی پلس ہے۔ کسی ایسے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے جو جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس اور اس کی کمپلائنس جو پاکستان کے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری نہیں کر رہا، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان اس پر 100% عمل درآمد کر رہا ہے۔ اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آنا ہے، کہ جو کہ ہماری گورنمنٹ کی بھی خواہش ہے اور بزنس کمیونٹی کی بھی خواہش ہے کہ آئندہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام نہ لینا پڑے، تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے۔ جو ایکسپورٹ کی لائف لائن ہماری جو ہے وہ جی ایس پی پلس ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے بزنس کمیونٹی کی اور پاکستان گورنمنٹ کی کہ اب ہم مارکے معیشت میں بھی اپنے تمام کمپیٹیٹر سے جیتنا ہے۔ ایف پی سی سی آئی اور ایپٹما کی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے چلنے والے بیانات کی مذمت۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہماری معاشی شہرگ ہے، کوئی بھی محب وطن اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جی ایس پی پلس ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاٹ ٹاپک ہوا ہے۔ اس کے خلاف جو بھی بات کرے گا، کہیں پر بھی بات کرے گا، ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ خدارا یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ $2.5 بلین سے $9.5 بلین کی ایکسپورٹ ہونا از ناٹ اے جوک۔ اگر آپ اس کو مذاق بنائیں گے، ہماری کنٹری اس وقت انشاءاللہ جیسے ہم ملٹری وائز ایشین ٹائگر بن چکے ہیں، ہم اب اکانومی وائز بننے جا رہے ہیں۔ جی ایس پی پلس محض ایک تجارتی رعایت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے۔ ہماری کل عالمی برآمدات کا تقریباً 25 سے 30% اس خطے سے وابستہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اسٹیٹس ختم ہوا تو ہماری مصنوعات پر فوری طور پر 10 سے 12% ڈیوٹی عائد ہو جائے گی۔ اور نادرا کو کسی بھی شہری کا شناختی کارڈ 60 دن کے لیے بلاک کرنے کا اختیار ملنے کی راہ ہموار۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ بل سینٹ کے آئندہ اجلاس سے منظور کروائے جانے کا امکان۔ وزارت داخلہ حکام کے مطابق ترمیمی بل کے تحت اشتہاری ملزمان اور روح پوش افراد کے خلاف کارروائی میں تیزی آئے گی۔ شناختی کارڈ کا غلط استعمال سیکیورٹی اور معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان پینل کوڈ ترمیمی بل کی بھی متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ ٹک ٹاکر ڈاکٹر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں مزید انکشافات سامنے آئے۔ ایف آئی آرز کے مطابق لاکھوں ڈالرز غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کیے گئے۔ ملزمہ اکاؤنٹس کی تفصیلات یا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہیں۔ کامرول منور رپورٹ کریں گے۔
ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف منی لانڈرنگ کے 2 مقدمات۔ FIA کی تحقیقات میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے۔ فضیلہ عباسی نے لاکھوں ڈالر اور درہم بیرون ملک منتقل کیے۔ ملزمہ نے ایسا چکر چلایا کہ FBI کو بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ ٹک ٹاکر نے جن 3 بینک اکاؤنٹس کے ریٹرنز جمع کرائے ان میں بھی بے ضابطگیاں نکلیں۔ ذرائع کے مطابق فضیلہ عباسی لاکھوں ڈالر کی تفصیلات یا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہیں۔ 2 لاکھ ڈالر کی جو رسیدیں دی گئیں وہ ڈرائیور اور ملزمہ کے دوستوں کے نام پر تھیں۔ FIA کے مطابق رقم کی قانونی طور پر منتقلی کے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ملزمہ کی وضاحت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ٹیکس گوشواروں میں رقم ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے موقف قانوناً ناقابل قبول ہے۔ FIA نے منی لانڈرنگ اور بغیر رجسٹریشن غیر قانونی طور پر کلینک چلانے کے الزامات پر فضیلہ عباسی کے خلاف 2 الگ الگ مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے گزشتہ روز ملزمہ کی عدم پیشی پر درخواست ضمانت بھی خارج کر دی تھی۔ ہوں جب پاکستان 2 محاذوں پر نہایت ذمہ داری کے ساتھ اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک طرف ہم اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور عوام کو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں قیامت خیز اضافے سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری جانب سفارتی محاذ پر امن کے قیام کے لیے دن رات متحرک ہیں۔ اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان سفارتی سطح پر ثالثی کی بھرپور اور پرخلوص کوششیں کر رہا ہے تاکہ خطہ اور برادر اسلامی ممالک تباہ کن جنگ اور اس کے منفی اثرات سے نجات پائیں اور اجتماعی مشاورت اور دانش مندی سے پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کی سفارتی کوششیں محض ایک بین الاقوامی سفارتی ذمہ داری نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور امت مسلمہ کے بہترین مفاد کے لیے ہیں۔ ہم سب ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے خواہ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بطور مسلمان سب کے دل میں امن کی تمنا یکساں ہے۔ اسی تناظر میں نے متعدد مرتبہ ایران اور خلیجی ممالک کے سربراہان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پوری محنت اور خلوص کے ساتھ ان کاوشوں میں مصروف عمل ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اس مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے نہایت فعال اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کاوشوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، دنیا اس وقت ایک غیر معمولی اور مشکل ترین صورتحال سے نبرد آزما ہے، جہاں بڑی بڑی معیشتیں بے بسی کی خاموش تصویر بنی ہوئی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس وسائل کے انبار ہیں، آج وہ بھی شدید معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں کہ پاکستان پر اس معاشی بوجھ کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیاری شروع کر رکھی تھی۔ لہٰذا ہم نے فوری طور پر وہ فیصلے کیے جو ہرگز آسان نہیں تھے،
ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص بجٹ میں 100 ارب روپے کی کٹوتی اور سادگی اور کفایت شعاری کی مہم سے ایک ایک پیسہ بچا کر اربوں روپے عام آدمی پر معاشی دباؤ کم کرنے کے لیے وقف کر دیے، تاکہ تاریخ کی اس مشکل گھڑی میں جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کی حکومت عوام کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے حد المقدور وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ پر یہ حقیقت اچھی طرح آشکارا ہو چکی ہوگی کہ آج جب آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتے ہیں تو ہر ایک لیٹر کے پیچھے حکومت کی بچت کی پالیسیاں اور احساس ذمہ داری کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا حجم 56 ارب روپے بنتا ہے۔ یعنی اس ہفتے میں مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی، اور آپ کو یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، عالمی منڈی میں قیمتیں دیکھی جائیں، آج کے دن پاکستان میں پٹرول کی قیمت 544 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ اسے صرف 322 روپے میں حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی آج کے دن پاکستان میں 790 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت آپ کو ڈیزل صرف 335 روپے فی لیٹر فراہم کر رہی ہے، تاکہ آپ پر مزید بوجھ نہ پڑے اور آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، قیمتوں کے یہ اعداد و شمار سننے میں، گفتگو کرنے میں شاید گنتی لگتے ہوں، لیکن حقیقت میں متواتر 3 ہفتوں کے اندر 125 ارب روپے کا یہ تاریخی بوجھ آپ کی حکومت نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، تاکہ آپ کے کندھے اس بوجھ سے نہ جھکنے پائیں، اور یہ خطیر رقم آپ کی فلاح کے کئی بڑے منصوبوں کی تعمیر کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، لیکن اس لمحے مجھے آپ کی معاشی تحفظ سے زیادہ اور کچھ عزیز نہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج وہ لمحہ آ چکا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں انقلابی تبدیلیاں فی الفور لے کر آئیں۔ سفر کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ سفر ضروری ہے؟ کیا ہر بار گاڑی یا موٹر بائیک کو نکالنا
ضروری ہے میرے عزیز اہل وطن، کفایت شعاری اب اختیاری نہیں بلکہ ہماری مشترکہ ذمہ داری بن گئی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں قیمتیں 2 گنا ہو چکی ہیں اور وہاں پر پیٹرول پمپس پر عوام کی لمبی لائنیں لگ چکی ہیں اور قیمتیں عوام کے بس سے باہر اور وہ حکومتیں بے بس ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ کی حکومت نے اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود بروقت اور مؤثر اقدامات سے طوفان کو اب تک آپ تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ جدوجہد حکومت اکیلی نہیں کر سکتی، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آج میری آپ سے ایک ہمدرد کے طور پر پرخلوص درخواست ہے کہ اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جامع منصوبہ ہم بنا رہے ہیں اس میں بھرپور تعاون کرے، جس کا اعلان انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں کیا جائے گا۔ عزیز اہل وطن، اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور قوم کے باہمی اتحاد و تعاون سے ہم اس طوفان بلاخیز سے سرخرو ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو تا قیامت عزت اور وقار کے ساتھ سلامت رکھے اور امن کی کوششوں میں پاکستان کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے۔ پیٹرول 95 روپے اور ڈیزل 203 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اس ہفتے 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ عوام کے معاشی تحفظ سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے۔ اہم خطاب وزیر اعظم کا، جس میں انہوں نے اہم اعلان کیا ہے، پیٹرول 95 روپے اور ڈیزل 203 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ اس ہفتے 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قوم سے خطاب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول 95 روپے اور ڈیزل 203 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز کو وزیر اعظم کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ اس ہفتے 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ عوام کے معاشی تحفظ سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ ہم تیار تھے، فوری مگر مشکل فیصلے کیے۔ بڑی طاقتیں اور معیشتیں بحران کا شکار ہیں۔ قوم پاکستان کی سفارتی کوششوں کی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کی توانائی تنصیبات کو تباہ کرنے کی دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے۔ ممکنہ کارروائی کو 6 اپریل تک مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران نے مہلت مانگی تھی، اس لیے توانائی تنصیبات پر حملے معطل کیے۔ اگر تہران نے ضروری اقدامات نہ کیے تو امریکہ ایرانی پاور پلانٹس کو نشانہ بنائے گا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق امریکہ نے ایرانی قیادت کو ختم کر دیا۔ جانتے ہیں ایرانی بحری بیڑے اور فضائیہ کو تباہ کر کے فتح حاصل کر لی۔ ایران نے خلیجی ممالک پر حملے کیے جن کا اس سے تنازع سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں، جن ممالک کو ضرورت ہے وہ کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں۔
امریکی میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ جھوٹ قرار دے دیا. لکھا ایران نے براہ راست امریکہ سے حملے روکنے کی کوئی درخواست نہیں کی تھی. امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں دراڑ. نیتن یاہو کے مشورے پر جنگ شروع کر کے امریکی صدر پھنس گئے. جنگ ختم کرنے کی ذمہ داری نائب صدر جیری وینس کو سونپ دی. امریکی میڈیا کے مطابق جیری وینس نے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا. دونوں کے درمیان انتہائی تلخ گفتگو ہوئی. جیری وینس نے نیتن یاہو کو جنگ سے پہلے کے دعوے یاد دلائے. نیتن یاہو کا دعویٰ تھا کہ حملہ ہوتے ہی ایرانی حکومت گر جائے گی. رپورٹ کے مطابق جیری وینس ایران پر حملے کے حق میں نہیں تھے اور حقیقت پسندانہ موقف رکھتے تھے. خطے میں جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی مرکز نگاہ. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکہ سے رابطے میں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ہفتے میں 20 عالمی رہنماؤں کو فون کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عباس عراقچی اور دیگر وزرائے خارجہ سے بھی رابطے کیے. نیو یارک ٹائمز پاکستان کی سفارتکاری کی تفصیلات سامنے لے آیا. دنیا ایسے ہی امن کے لیے کاوشوں کا اعتراف نہیں کر رہی. پاکستان مسلسل فرنٹ لائن پر موجود. وزیر اعظم کو کویت کے ولی عہد نے فون کیا. شہباز شریف نے مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے ایک بار پھر کویت پر حملوں کی مذمت کی. مشکل حالات میں مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی. کویتی ولی عہد نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کی. حالات بہتر ہوتے ہی پاکستان کے دورے کی خواہش کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے کویتی ولی عہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا. اور جو بھی بغیر اجازت آبنائے حرمت سے گزرے گا ہمارا ہدف ہوگا. پاسداران انقلاب کا اعلان. کہا امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے بحری جہازوں کو ٹارگٹ کریں گے. مشرق وسطیٰ کے شہریوں کے نام پیغام میں کہا کہ خطے کے شہری امریکی اڈوں سے دور رہیں. امریکی فوجی جہاں ملیں گے انہیں نشانہ بنائیں گے. پاسداران انقلاب نے انوکھے انداز میں پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا. میزائل پر تھینک یو پیپل آف پاکستان لکھ کر اسرائیل پر داغ دیے. ایران میں نہتے شہریوں پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری جاری ہے. اصفہان میں رہائشی علاقے پر بم برسا دیے. 7 بچوں اور 7 خواتین سمیت 26 شہری شہید ہو گئے. قم شہر میں 3 رہائشی عمارتیں بمباری سے تباہ ہوئیں. شہداء کی تعداد 18 ہو گئی. صوبہ مشرقی آذربائیجان میں بھی 4 شہری شہید ہوئے جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں. تہران میں بمباری سے کئی افراد ملبے تلے دب گئے. ہلال احمر ایران کے مطابق زیادہ تر حملوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لبنان پر بھی تابڑ توڑ حملے ہوئے. جاں بحق افراد کی تعداد 1116 ہو گئی. عالمی توانائی ایجنسی نے وہ شہر کے ایٹمی پاور پلانٹ کے قریب بمباری پر تشویش کا اظہار کر دیا. ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ پاور پلانٹ کو نقصان پہنچا تو تابکاری سے پورا خطہ متاثر ہوگا. اب اسکول پر بمباری امریکہ کے گلے پڑ گئی. اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کا ہنگامہ خیز اجلاس. UNHRC کے سربراہ وولکر ترک نے امریکہ سے جلد از جلد تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ شائع کرنے کا مطالبہ کر دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ویڈیو لنک سے اجلاس میں شرکت کی. بولے اسکول پر حملے کا کوئی جواز قابل قبول نہیں. ایران پر مسلح جنگ میں نہتے عوام امریکہ اور اسرائیل کا نشانہ بنے. فلسطین اور لبنان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھی صہیونی ریاست سے جواب طلبی کی جائے. ایران جنگ میں نہتے شہریوں کی ہلاکت پر چین، ناروے، سوئٹزرلینڈ اور دیگر ممالک نے بھی تشویش کا اظہار کیا. اور ایرانی ہیکرز نے FBI کے ڈائریکٹر کاش پٹیل کا ای میل اکاؤنٹ ہیک کر لیا. ہنزا ہیک گروپ نے کاش پٹیل کی ذاتی معلومات اور تصاویر شائع کر دی. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ انصاف نے کاش پٹیل سے متعلق معلومات کے مصدقہ ہونے کا اعتراف کیا ہے.